نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اسی موضوع کے جو اسلامی اخلاق اور اسلامی اقدار کے حوالے سے جاری ہے، آج اس پر یہ چھٹا خطبہ ہے کہ جو اسلامی اقدار انسانیت کا حسن و جمال ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ان میں سے ایک اخلاقی قدر جو ہے وہ عفت و عصمت کی اخلاقی قدر ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ انسان کے ذاتی کردار سے وابستہ جن اخلاقی اقدار کا اسلام نے تذکرہ کیا ہے، یہ اخلاقی قدر مومن کے ماتھے کا جھومر ہے۔ اللہ رب العزت اہل ایمان کی تعریف ہی ان الفاظ کے ساتھ فرماتا ہے کہ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں اہل ایمان، ان کی عفت و عصمت کا حال یہ ہے کہ یہ اپنی شرمگاہوں کی، اپنے کردار کی، اپنے پاک دامنی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ چیز، یہ وصف اگر آپ غور فرمائیں گے تو اس دور کے اندر جس میں ہم لوگ زندہ ہیں، بالخصوص یہ اسلامی تہذیب کا طرہ امتیاز ہے، یعنی ایک ایسا دور جس میں ہم زندہ ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ قیامت کی قرب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دنیا میں بدکاری عام ہو جائے گی۔ اس عالمی تہذیبی ماحول کے اندر کہ جب کہ مرد اور عورت کے باہمی تعلقات بالکل بے لغام ہو چکے ہیں، اس دور کے اندر اسلامی تہذیب، اہل ایمان کا یہ وصف اور زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ اسلامی معاشرہ وہ معاشرہ ہے، اسلامی تہذیب وہ تہذیب ہے، اور اسلامی تہذیب کے جو عناصر ترکیبی ہیں اس میں مرد اور عورت، خاندان کا ادارہ جس پر بیس کرتا ہے، اس کی خاص اہمیت ہے۔ ان دونوں کے حوالے سے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، کہ جو اپنے کردار اور پاک دامنی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ اتنی بڑی اخلاقی قدر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس اخلاقی قدر کو نبوت و رسالت کا لازمی جز قرار دیا ہے۔ آپ سوچئے کہ یہ تو ممکن ہے کہ نبی کے خاندان کے اندر اور اس کی ازواج کے اندر، اس کی اولاد کے اندر یہ ممکن ہے کہ کوئی کافر ہو، یہ ممکن ہے، لیکن عفت و عصمت اور پاک دامنی کا جو تصور اسلام نے پیش کیا ہے
اور انبیاء کرام کا جو خاص اس حوالے سے مقام اور مرتبہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو سلسلہ نسب کے اعتبار سے ہر داغ سے محفوظ کیا، اور نبی کی ازواج اور خاندان اور اہل بیت میں کوئی بدکار نہیں ہو سکتا۔ یہ ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی نبی پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ حضرت لوط کی بیوی نہیں مانتی تھی، بے ایمان تھی، بدکار نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا آپ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اسی طوفان نوح کے اندر وہ غرق بھی ہوا۔ لیکن جو بات میں اصل عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایسا وصف ہے، یہ ایسی اخلاقی قدر ہے کہ کوئی کافر بھی یہ تو ہو سکتا ہے کہ کفر کو عیب نہ سمجھے، لیکن بد کرداری کو وہ بھی عیب سمجھتا ہے، یعنی کافر ہونے کے باوجود بھی۔ تو اللہ نے اپنے انبیاء کو اور اپنے نبیوں کے خاندانوں کو عفت و عصمت کے حوالے سے گویا کہ معصوم کر دیا، ایک لحاظ سے محفوظ کر دیا، اس عیب سے ان کو محفوظ کر دیا۔ اور یہی وہ وصف ہے جو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا کہ جو اس کے نیک بندے ہیں وہ اپنے کردار کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیے تفصیلات بہت زیادہ ہیں، اور بالکل مختصر میں اشاروں کے ناموں میں بات کروں گا کہ اگر یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ پر تہمت لگائی تو آپ سورہ تحریم اور سورہ مریم پڑھیے کہ اللہ رب العزت نے ان کی پاک دامنی کا اعلان فرمایا کہ یہ وہ ہے کہ مریم جو عمران کی صاحبزادی التی احسنت فرجہا، کہ یہ وہ ہے کہ جس نے اپنے کردار کی حفاظت کی ہے۔ اے یہودیو تم جھوٹ بول رہے ہو، مریم پاک دامن ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی عزیز مصر کی بیوی نے تو ایک بچے نے ان کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور بعد کے دور میں تو خود اسی عورت نے، عزیز مصر کی بیوی نے برسرے دربار اس چیز کا اعتراف کیا کہ یوسف علیہ السلام تو پاک دامن تھے، میں نے ہی اصل میں ان کو پھسلانا چاہا تھا۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، یہ تو محفوظ رہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جب خوشخبری دی اللہ رب العزت نے حضرت زکریا کو، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سیرت کا جہاں تذکرہ فرمایا تو اس کے ساتھ ان کی شان، ان کی عظمت اور ان کی فضیلت کا تذکرہ کرتے ہوئے ساتھ یہ بھی کہا وَسَيِّدًا وَحُسُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، وہ سردار بھی ہوگا اور اپنے دامن کی، اپنے کردار کی حفاظت کرنے والا ہوگا۔ آپ کا بیٹا یحییٰ ایسا ہوگا کہ سردار بھی ہوگا اور اپنے کردار کی حفاظت کرنے والا بھی ہوگا، صالحین کا امام اور ان میں سے ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کسی کی جرت نہیں ہوئی، لیکن منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جھوٹی تہمت لگائی۔ آپ سورہ نور آپ پڑھیے، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے اہل بیت کو اور ان کے کردار کو کس طرح نکھار کر بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ پورا خاندان، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے، تہمت ہے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، آپ کا خاندان اور آپ کے اہل بیت ہر اس عیب سے پاک ہے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں منافقین۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، آپ کا خاندان اور اہل بیت تو وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے اور پاکیزہ رزق ہے ان کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ رب العزت نے 10 آیتیں نازل فرمائیں ان کی پاک دامنی
کی تصدیق کرتے ہوئے اسی کے بعد وہ عائشہ سے آگے بڑھ کر عائشہ صدیقہ ہوں۔ تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاک دامنی اور کردار کی حفاظت یہ اہل ایمان کا خاص وصف ہے، اور آج کے دور کے اندر یہ پاک دامنی کا تصور جبکہ دنیا سے مٹ رہا ہے، اور لوگ حیران ہوتے ہیں جب اس طرح کی کوئی بات یورپ اور مغرب کے اندر کوئی شخص اگر یہ بات کرے تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے اور پاک دامن ہو؟ تو یہ بڑی عجیب بات ہے، اور وہاں پر عورتیں اس بات پر حیران ہیں مغرب اور یورپ کے اندر کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی مرد پر یہ اعتماد کیا جائے کہ وہ نہ صرف پاک دامن ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بیوی کے ساتھ، لائف پارٹنر کے ساتھ مخلص بھی ہو۔ یہ اسی تہذیب کا ترہ امتیاز ہے کہ تربیت ایسی ہے، اور اس کو، اس اخلاقی قدر کو اہل ایمان کی آنکھوں کا جھومر قرار دیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ آپ کی تعلیمات اور قرآن مجید کی آیات کا یہی خلاصہ ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں جو اپنے کردار کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور ایک آیت میں سورہ فرقان آپ پڑھیں تو جہاں سے یہ رکوع شروع ہوتا ہے نا، وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اس کو آگے پڑھتے چلے جائیں۔ آگے ایک جگہ اللہ رب العزت جہاں عباد الرحمن کی خوبیاں بیان فرمائی تو یہاں ایک یہ بات بھی کی وَلَا يَزْنُونَ، وہ بدکار نہیں ہوتے، عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوتے ہیں۔ اور دیکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک آیت کے اندر جس بلاغت کے ساتھ یہ بات کی ہے، صحیح بات یہ ہے کہ اگر اس پر آدمی غور کرے اور اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کرے تو سوچئے کہ اسلام نے بدکاری، بد کرداری، زنا اور اس طرح کا کوئی عمل، وہ تو بڑی دور کی بات ہے، اس سے بھی پہلے، کہیں پہلے کے اہتمام کر دیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ یہ کھلی بے حیائی اور برائی اور گناہ کا رستہ ہے۔ اچھا، جو بڑی بلاغت والی بات یہ ہے، اگر قرآن پاک یہ کہتا کہ زنا نہ کرو، بدکاری سے بچو، تو تب بھی بات ٹھیک تھی، لیکن اس سے بھی بڑے بلیغ انداز میں یہ بات کی کہ بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ۔ گویا کہ یہ تعلیم دی ہے قرآن مجید فرقان حمید نے کہ بدکاری کی، بد کرداری کی تمہید بننے والے تمام جتنے بھی اعمال ہیں ان سے اجتناب کرنا، یعنی جہاں بدکاری سے بچنا شرافت ہے، وہاں اعلیٰ ترین شرافت یہ ہے کہ انسان ان سارے دروازوں کو بند کر دے جو انسان کو انجام کے طور پر اس طرف لے کر جانے والی ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی اگر آپ آیات کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ اسلوب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نظر آئے گا کہ وہ سارے دروازے بند کرنا چاہتا ہے، وہ ایسے تمام تمہیدی اسباب بند کرنا چاہتا ہے جو انسان کو اس گناہ کی طرف لے کر جانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، دو جگہ پر یہ ہدایات بہت واضح طور پر آئی ہیں، سورۃ الاحزاب، سورہ نور اور دیگر صورتوں کے اندر بھی یہ تذکرہ موجود ہے کہ برائی کی جڑ
اور وہ محافل اور وہ اسباب، ان سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ میں بات چونکہ جس موضوع پر کر رہا ہوں اس موضوع کے حوالے سے کہ عفت و عصمت کے تحفظ کے لیے جن اسباب کو اختیار کرنے کا شریعت نے حکم دیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، میں ایک دو آیتیں بطور تبرک پڑھ دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالک خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے ایمان والو، دوسروں کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک ان سے اجازت نہ لے لو۔ میں تو یہ بات بھی ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مزید یہ ہدایت فرمائی کہ اپنے گھر میں بھی جب آپ داخل ہوں تو اس میں بھی ایک طرح کی اجازت کا اہتمام کر لیں۔ ممکن ہو تو گھر والوں کو پہلے پیغام بھیج دیں، اور اپنے گھر میں داخل ہوں تو وہاں پر بھی آپ اجازت کا اہتمام کریں۔ دوسروں کے گھروں میں داخل بغیر اجازت کے ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اپنے گھروں میں بھی آپ جب آئیں، پرانے دور میں ہمارے بزرگ بڑے جب اس انداز میں گھروں میں آتے تھے تو پنجابی میں ایک لفظ ہم بولتے ہیں کہ کھنگورا مارنا، تو وہ پہلے ہی کھنگورا مار دیتے تھے، متوجہ کر دیتے تھے تاکہ اگر خواتین سر سے کپڑا اترا ہے تو وہ کپڑا لے لیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، اجازت طلب کر لو، وتسلموا علی اہلہا، اور گھر والوں پر سلام کرو، ان کو خبردار کرو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس چیز کو یاد رکھو اور اس چیز کو اپناؤ۔ اور آگے ارشاد فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے پیارے پیغمبر صرف عورتوں کو ہی حکم نہیں ہے کہ وہ ان اسباب کو اختیار کریں، اہل ایمان مردوں کو بھی اسی طرح حکم ہے۔ تو فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، آپ اہل ایمان سے کہہ دیجئے مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی نظریں جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے، زیادہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو وہ کرتے ہیں اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ وقل للمؤمنات، اے پیارے حبیب آپ دیکھیں قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ اگر عمومی طور پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب کرے یا ایون کہ مردوں کو مخاطب کرے تو اس میں عورتیں بھی شامل ہی ہوتی ہیں۔ تغلیباً قرآن مجید کسی ایک طبقے کو مخاطب کر کے، لیکن بسا اوقات اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے دونوں طبقوں کو الگ الگ مخاطب کیا، اہل ایمان کا تذکرہ الگ کیا اور عورتوں کا الگ۔ فرمایا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن یحفظن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن عورتوں سے بھی فرما دیجئے وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنے کردار کی حفاظت کریں اور اپنی زینت اور زینت کی جگہوں کو ظاہر نہ کریں۔ ہاں جو خود بخود کھل جائے، عورت کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس طرح کے اعضاء جو ہیں وہ اس طرح پردے میں نہیں ہیں، آنکھیں پردے میں نہیں ہیں، تو جو ظاہر ہو جائے، لیکن باقی اپنے جسم کو با حیا لباس کے اندر لپیٹ لے عورت، تاکہ وہ دروازے ہی بند ہو جائے۔ بے حیائی کا اور بد کرداری کی طرف لے جانے والے جتنے بھی دروازے ہو سکتے ہیں، جو تمہید بن سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے وہ شروع سے ہی بند کر دیے جائیں۔ اور فرمایا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
इल्ला लिबुलतिहिन्ना। पैगम्बर कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिन औरतों से किस तरह ये वाज़े तौर पर फरमा दिया कि वो अपनी ओढ़नियों को, चादरों को अपने सरों पर, अपने जिस्म पर, अपने सीनों पर डाले रखें और अपनी जीनत को अपने खामद के सिवा और किसी के सामने ज़ाहिर ना करें। और अगर थोड़ी सी यानी अगर बेएहतियाती और कह लीजिए कि थोड़ी सी रिलीफ कह ले, बेएहतियाती की बजाय रिलीफ हो सकता है, तो वो कुछ रिश्ते हैं कि जिनसे उस दर्जे का पर्दा नहीं है। जिस तरह बाप है, दादा है, नाना और नानी है, नाना अबू हैं, और इसी तरह दीगर जो रिश्ते बनते हैं ननिहाल और दुधियाल की तरफ, उनमें गुंजाइश रखी कि वहाँ उस तरह पर्दे की सख्ती नहीं है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद को इस अंदाज में पढ़िए तो आपको अंदाज़ा होगा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद ने किस तरह इस बात को खोल कर बयान किया है कि इफ़्फ़त व इस्मत ये अहले ईमान का तुर्रा इम्तियाज़ है। और सिर्फ ये नहीं कि अखलाकी तालीमात तक बात रखी है, बल्कि इस पर अहकाम भी नाजिल किए। अखलाकी तालीमात और तरबियत भी दी, और साथ इफ़्फ़त व इस्मत इतना बड़ा जौहर है कि जिसकी हिफाजत अहले ईमान को करनी है, अपने बच्चों और बच्चियों की तरबियत करनी है। और मैं सिर्फ इस पर ये थोड़ा सा मज़ीद तबसरा करके आगे बढ़ूँगा कि अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीमात दी हैं उसको आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको समझ आएगी कि अल्लाह के नबी ने जो ये फरमाया कि किसी जगह पर मर्द और औरत दोनों तन्हा ना हों, औरत मर्द के साथ लोचदार लहजे के अंदर बात ना करे, किसी अजनबी मर्द के साथ औरत धमकी अमेज लहजे में बात करे, ताकि किसी के दिल के अंदर कोई मिलान पैदा ना हो। इसके बावजूद कुरान और सुन्नत के अंदर ये हदायत वाज़े तौर पर मौजूद हूँ, और मैं और आप अगर ये कहें कि नहीं मुझे अपने आप पर बड़ा एतमाद है, कोई मसला नहीं है, मुझे अपने बच्चों पर बड़ा एतमाद है, ये खुद एतमादी सही मानों में शैतान की तरफ लेकर जाने वाली, ये कोई खुद एतमादी नहीं है। खुद एतमादी की बजाय खुदा एतमादी का इजहार कीजिए। अपने ऊपर एतमाद करने की बजाय अपने पैगंबर और अल्लाह की हदायत और तालीमात पर हमारा एतबार होना चाहिए। पहले कहते हैं जी औलाद पर बड़ा एतमाद है जी, मुझे पूरा इत्मीनान है, और बाद में जब कोई मसला खड़ा होता है तो फिर इंसान को पता चलता है कि अगर अल्लाह के नबी ने और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इफ़्फ़त व इस्मत के हवाले से उन सारी तमहीदात को बंद करने का हुक्म दिया है तो उसकी हिकमत फिर समझ आती है। तो बेहतर नहीं है कि उससे पहले ही आदमी समझ ले। तो इस्लाम ने जहाँ ये बात की उसके साथ ये भी किया, अखलाकी तालीमात दी, तरबियत की, साथ कानून भी दिया कि अगर ये इतना बड़ा वसफ़ है पाक दामनी कि अगर किसी ने इसको पामाल करने की कोशिश की तो फिर कुरान मजीद कहता है ज़ानी तो वज़ानी फ़ाजलिदू कुल्ला वाहिद मिनहुमा मिअता जल्दा। बदकारी करने वाली औरत हो या मर्द हो, अच्छा औरत का यहाँ पहले जिक्र है, आम तौर पर मर्द का पहले जिक्र होता है। कुरान पाक में एक दूसरी जगह सारिकु व सारिकतु, चोरी करने वाला मर्द और औरत, औरत का बाद में जिक्र है, लेकिन इस मामले में औरत का जिक्र पहले है, इसलिए कि आप समझ सकते हैं कि औरत कमज़ोर होने के बावजूद भी अपनी इफ़्फ़त व इस्मत के तहफ़्फ़ुज़ में कितनी ताकतवर है। गैरतमंद औरत जब दबका मारती है ना आदमी को, तो बड़े बड़े लोगों की कोई जगह नहीं मिलती दौड़ने के लिए, बड़ी ताकतवर है औरत। और हमें अपनी बच्चियों की, बेटियों की, ख़वातीन की ऐसी ही तरबियत करनी चाहिए कि इस मामले में वो अपने आप को ताकतवर समझे। और खुदा न खास्ता अगर कहीं कोई गलती हुई तो उस गलती में मर्द से, ये नहीं कि मर्द उसमें बच गया है, लेकिन मर्द से भी पहले औरत का तज़किरा है, क्योंकि इसमें आम तौर पर
غلطی کے ارتکاب میں حوصلہ افزائی مرد کی نسبت عورت کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے قرآن مجید اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے، اللہ کے نبی سب سے بہتر جاننے والے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں اور بچیوں دونوں کی تربیت کے حوالے سے اور بالخصوص بچیوں کے حوالے سے اس کو زیادہ اہمیت دی، اس کو زیادہ اس کی تربیت پر بچے سے بھی زیادہ اس کو تربیت کی ضرورت ہے۔ سورہ احزاب پڑھی، آپ کو ساری چیزیں وہاں مل جائیں گی۔ میں اپنے موضوع کے آخری حصے کی طرف آؤں گا چونکہ وقت تھوڑا ہے، کہ اگر کوئی آدمی اپنے دامن کی حفاظت کرتا ہے اور خدا نخواستہ اگر کبھی کسی سے زندگی میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو ایسی توبہ کرتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر بدل دے۔ اگر کوئی شخص زندگی میں اس بات کا عزم کر لیتا ہے کہ اے میرے رب، میں ہمیشہ اپنے دامن کی حفاظت کروں گا، اپنے آپ کو پاک دامن رکھوں گا، اور میں آپ سے بالکل واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں اور بہت ساری احادیث کے حوالے سے مفہوماً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسی بیماری اور مرض ہے، اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی نوجوان ہی اس کے اندر مبتلا ہوں۔ یہ وہ گناہ ہے اور یہ وہ جرم ہے کہ بدقسمتی سے عمر بڑھنے کے ساتھ بھی اس کے خطرات اسی طرح رہتے ہیں۔ اس لیے شیطان سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے، اپنے اوپر اعتماد کرنے کی بجائے خدا اور رسول کی تعلیمات پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو کبھی اس اعتماد میں لے کر نہ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی محافل سے ہمیشہ بچنا چاہیے کہ جو بالآخر انسان کو اس طرف لے کر جائیں۔ بہرحال میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ اخلاقی وصف ہے عفت و عصمت اور پاک دامنی کہ اس کی برکات بھی اور آفات دونوں انسان پر لازمی طور پر اترتی ہے۔ میں ایک جملہ پچھلے کسی جمعے میں نے بولا تھا کہ ایک قانون فطرت ہے اور ایک قانون قدرت ہے، اور اس کے ساتھ ایک قانون شریعت ہے۔ جب انسان قانون قدرت اور قانون فطرت کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یاد رکھیے کہ اس کی توبہ نہیں ہوتی، اس کی سزا ہوتی ہے۔ قانون شریعت کی توبہ ہے۔ تو آپ یہ وہ اخلاقی قدر ہے کہ اگر کوئی انسان اس کے اندر چلتا ہی چلا جائے تو گویا کہ اس نے قانون فطرت کو پامال کیا ہے، قانون قدرت کی خلاف ورزی کی ہے۔ اگر وہ واپس اپنے رب کی طرف لوٹا نہیں تو یہ خطرہ موجود ہے کہ اس کو اس دنیا کے اندر ہی اس جرم کی سزا دی جائے اور آخرت میں تو ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک دو حدیثیں سنا کے بعد ختم کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی شخص بدکاری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ ذرا غور فرمائے، ذرا اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ ان لوگوں کا ذرا تصور کیجئے کہ جو مسلسل بغیر کسی انقطاع کے شراب نوشی کے اندر ہیں، چوری چکاری کے اندر ہیں اور بدکاری کے اندر مبتلا ہیں، ساری زندگی اسی میں گزر رہی ہے، تو آپ تصور کیجئے کہ حکماً تو ہم جنازہ پڑھیں گے ایسے لوگوں کا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے جنازے کا۔ میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ جی جنازے سے اور اتنے لوگوں سے بخشش ہو جاتی ہے، یہ ان لوگوں کی بخشش ہے اور ان کے درجات بلند ہوتے ہیں جو لوگ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں تو ان غلطیوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان جنازوں کے ان جو آپ فاتحہ کا انتظام کرتے ہیں اس کے صدقے اللہ رب العزت خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، دیگر صدقہ ہے جاریہ کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ معافی ان لوگوں کے عادی مجرموں کے لیے نہیں ہے، یہ میرے الفاظ نہیں، لا یزنی وہو زان، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص زنا کرے مومن نہیں ہوتا۔ تو
اس لیے اس کی آفت سے بچنا ہے، اپنے کردار کی حفاظت کرنی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ من یضمن لی ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے دے اپنی زبان کی اور اپنے کردار کی حفاظت کی، حضور فرماتے ہیں کہ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لہٰذا میں پھر یہ بات کہوں گا کہ خدا نخواستہ اگر کسی سے زندگی میں کوئی غلطی ہوئی، شراب پی لی ہے، چوری کر لی ہے، کردار کی حفاظت نہیں ہو پائی، ساری زندگی اس کو احساس جرم تو رہے گا۔ اور جو لوگ الحمدللہ، ہمارا عمومی معاشرہ جو ہے وہ پاک دامن ہے، الحمدللہ ہم سب اس پر اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ ہماری تربیت ایسی ہے، ہماری تعلیم ایسی ہے، ہم اس دین کو ماننے والے ہیں کہ جس دین نے اس اخلاقی قدر کو ایمانیات کے بنیادی پتھر کے طور پر ذکر کیا ہے، تو اللہ کا شکر ہے۔ لیکن اگر ہمارے ہی بھائیوں میں سے کسی سے اس غلطی کا ارتکاب ہوا ہو تو پھر اس کا آخری حل یہی ہے کہ فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرے اور اس بات کا عزم کرے کہ آئندہ کبھی کسی گناہ کبیرہ میں کا ارتکاب نہیں کروں گا، تاکہ وہ اہل ایمان کی جو فہرست ہے، جو لسٹ ہے، اس کے اندر شامل ہو سکے۔ جنازہ تو ہم پڑھ دیں گے، لیکن اگر کسی آدمی کی ساری زندگی اسی طرح کبیرہ گناہوں کے اندر گزری ہے اور بغیر توبہ کے چلا گیا ہے تو اس بات کا خدشہ ہے کہ اس کا ایمان بھی باقی نہ رہا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے کردار کی اور عفت و عصمت کے اس وصف کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔